ہسپانیہ کا امیر البحر ایک بہت بڑے بحری بیڑے کے ساتھ کھلے سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ بحری قزاقوں کا سردار ہو کر جسے خیر الدین باربروسا بدترین شکست دے چکا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ دونوں ایک ہی جہاز کے عرصے پر کھڑے تھے۔ پھر دوریا نے ہوکل کو مخاطب کیا، تم تو کہتے تھے ان علاقوں میں خیر الدین باربروسا ہماری راہ لازمی روکے گا، لیکن اس کا تو کوئی دور دور تک نشان ہی نہیں۔ اسے ہمارے آنے کی خبر ہو چکی ہے اور وہ کہیں دور بھاگ چکا ہے۔ اس وقت سمندر عجیب سی ہلچل، بغاوت اور خروش پر اترا ہوا تھا۔ تیز ہوائیں چل رہی تھیں جس کی بنا پر بگولے خوفناک داستان رقم کر رہے تھے۔ سمندر کی سنسنی خیز لہریں اس طرح اٹھ رہی تھیں گویا وہ بحر کی سوچوں کو متزلزل کر کے ساحلوں کی ہواؤں کو اداس اور اذیتناک بنا دینا چاہتی ہوں۔ دوریا کے ان الفاظ کے جواب میں ہوکل کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، نہیں، وہ بھاگنے والا نہیں ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا، اس سمندر کے اندر وہ اچانک آن وارد ہوگا اور ہماری راہ روک کر کھڑا ہوگا، اس لیے کہ دوریا تم جانتی ہو کہ یورپ کے کچھ لوگ اس بحر کا دیوتا، کوئی اسے پانیوں کا عقاب، کوئی اسے سمندر کا رازداں کہتا ہے۔ وہ سمندر کے سارے بھید جانتا ہے، کہیں سے بھی اچانک اٹھ کر حملہ آور ہونے کا فن اور ہنر بھی رکھتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، گو اس وقت ہم کھلے سمندر میں ہیں اور چاروں طرف ہمیں کہیں بھی کوئی دکھائی نہیں دیتا، لیکن اچانک وہ نمودار ہوگا اور پانسا پلٹ کر رکھ دے گا۔ لہٰذا ہمیں محتاط رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے آگے ہوکل کچھ نہ کہہ سکا، اس لیے کہ سمندر کے اندر کوئی آواز سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے دوریا سے کہنے لگا، دوریا سن، دھند کے اندر سے ایک آواز آ رہی ہے۔ میں تمہیں وثوق سے کہہ سکتا ہوں یہ آواز خیر الدین باربروسا کے ساتھیوں کی ہے۔ دوریا نے بھی خاموش ہو کر کان دھر لیے اور آواز سننے لگا۔ اس کی سماعت سے آواز ٹکرانے لگی۔ کوئی کہہ رہا تھا، ہم نوا میں فطرت کے پاس باں ہیں، کوئی ہمیں اپنے اندھیروں کا اسیر نہیں کر سکتا۔ ہم جستجو میں بھٹکنے والے بے روک بگولے ہیں، کوئی ہمیں حبس رنگ میں قید نہیں کر سکتا۔ ہم دست ہوس کے دشمن ہیں، کوئی بند دروازہ ہماری راہ نہیں روک سکتا۔ ہم خود اپنی ذات کا راز سفر ہیں، کوئی ہمیں اپنے عہد کا غبار آلود کرب نہیں بنا سکتا۔ ہماری تکبیریں ہمارا ایثار ہیں، کوئی ہمارے پاؤں میں تھکن کی زنجیریں اور ہمارے بازو میں غلامی کے حلقے نہیں ڈال سکتا۔ ان قریب ہم اپنے عزم سے نفرت کی عبارت لکھنے والوں، الجھے نکیلے وسوسے پھیلانے والوں کو ریزہ ریزہ کر کے عمر بھر کی اسیری ان کا مقدر بنا دیں گے۔ آواز آنا بند ہو گئی۔ پھر دوریا نے دیکھا سامنے کی طرف سے کچھ بحری جہاز نمودار ہوئے۔ پھر اگلے جہاز کے عرصے پر خیر الدین باربروسا اور اس کا دستے راست ترغوت تھے۔ دوریا کے بحری بیڑے کو دیکھتے ہی خیر الدین باربروسا اور ترغوت کے ساتھیوں نے بے یکو جان ہو کر پوری قوت سے پکارا تھا، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی انسانی شر سے۔ دوریا اور ہوکل خوش تھے، اس لیے کہ ان کے سامنے جو بحری بیڑا خیر الدین باربروسا اور ترغوت لے کر نمودار ہوئے تھے وہ چھوٹا سا ایک بحری بیڑا تھا۔ لیکن اچانک ہی وہ حیران پڑ گئے کہ دائیں جانب سے بھی ایک اور بحری بیڑا نمودار ہوا۔ اس کی قیادت حسن کرسو اور ککاد کر رہے تھے۔ قریب آ کر انہوں نے بھی اپنا نعرہ بلند کیا۔ وہ کہہ رہے تھے، قہر و کرب خیز میں اپنے امیر کی پناہ مانگتے ہیں۔ دوریا اور ہوکل ابھی انہی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ تیسری جانب سے بھی ایک بحری بیڑا نمودار ہوا۔ اس کی کمانداری صالح اور سنیان کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ باربروسا کا بیٹا حسن بھی تھا۔ قریب آ کر انہوں نے بھی اپنا نعرہ بلند کیا، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کے سمندر کے اندر سرگرداں شیطانی گماشتوں سے۔ اب تین اطراف سے خیر الدین باربروسا کے ساتھی دوریا اور ہوکل کے بحری بیڑے کو گھیر چکے تھے۔ چاروں طرف چپ چاپ تھی، سمندر کھول رہا تھا، زمین خاموش، آسمان پرسکون تھا، جیسے وہ سمندر کے اندر کسی ہولناک اور برباد کر دینے والے انقلاب کے متلاشی ہو گئے ہوں۔ خیر الدین باربروسا اور اس کے سالار تین اطراف سے بحر کے موتسبوں، سمندر کے محروموں، فتح مندی کی جویاؤں، آگ کے پیران میں کھولتے لمحوں اور خلاؤں میں جلتے آفتاب کی طرح دوریا اور ہوکل کے بحری بیڑے کی طرف بڑھے تھے۔ پھر نزدیک آ کر سب سے پہلے خیر الدین باربروسا نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ وہ دشمن کے بحری بیڑے پر برق کی خاموشی میں غرق کر دینے والے طوفانوں، مرزگانہ حرکات کے مالک کی سی ضرب لگانے والے حق کے دستے راست
اور اقوام کی تقدیر بدل دینے والے عقیدتوں کے عروج کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ اس کی تھوڑی ہی دیر بعد حسن کرسو اور کاکات بھی اپنے کام کا آغاز کر چکے تھے۔ اپنے حصے کے بحری بیڑے کو وہ قریب لائے اور دوریا اور ہوکل کے ایک پہلو پر وہ پل بھر میں اپنے دشمن کو لاش کی طرح سرد کر دینے والے سمندر کے فصول لمحہ بھر میں اپنے غنیم کو پریشان کرتے ہوئے گل کی طرح اڑا دینے والی تلخ سچائیوں کی گرفت کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ حسن کرسو اور کاکات کے ساتھ سنیان صالح اور خیر الدین باربروسا کا بیٹا حسن بھی حرکت میں آ چکے تھے۔ وہ بھی فضاؤں کی نیلگو پوشاک میں لامتنائی قوت کی موت بہر کے طوفانوں کے اندر اٹھ کھڑے ہونے والے سیل بلاخیز اور ہواؤں کو آہوزاری اور نالا و ماتم سے بھر دینے والے موت اور نیستی کے عناصر کی طرح ٹوٹ پڑے تھی۔ دوسری جانب دوریا اور ہوکل بھی صحراؤں کے طوفانوں سے اٹھتے بھڑکتے آگ کے الاؤ اور یادوں کے سڑے سوکھے لمحوں میں اندھی پیاسی خاشوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ سمندر کے اندر کچھ ایسا سما برپا ہو گیا تھا جیسے درد کے صحرا میں گرد کے نزول نے اپنے نام کی ابتدا کر دی ہو۔ تیز ہواؤں کے شور، طوفانوں کے زور میں مرنے والوں کی چیخیں اور حملہ آور ہونے والوں کے نعروں کے باعث سمندر کا قطرہ قطرہ سہم گیا تھا۔ موج موج خوف زدہ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ دونوں طرف کے لشکری ایک دوسرے کے جہازوں پر کودتے ہوئے حملہ آور ہو رہے تھے۔ تلواریں ڈالیں برس رہی تھی، نیزے اور تیر فضاؤں میں تیرتے ہوئے انسانی جسموں کو چھیدنے لگے تھے۔ ایسے میں جب جنگ اپنی عروج پر تھی، ہر کوئی ایک دوسرے کا سہارا لے رہا تھا۔ اچانک خیر الدین باربروسا نے اپنے حصے کے بحری بیڑے کی کمانداری اپنے ایک نائب ترگوت کے حوالے کر دی۔ پھر حکمن اس نے نشر الصوت اپنے منہ سے لگایا اور لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ بھڑکتی اور کھولتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، میرے شیر دل لشکریوں، میرے پرعزم ملاحوں، میں خیر الدین باربروسا بول رہا ہوں۔ تمہارے مقابلے اس وقت دوریا اور ہوکل کا بحری بیڑا ہے۔ تم سے نابرد آزما ہونے والے انسانی فکر کے قاتل ہیں۔ انطاط و زوال، کرب اور فراق و ہجر کا دکھ بن کر ان پر چھاتے جاؤ۔ یہ ظلمات کے فرزند ہیں۔ ان کی کیفیت بڑی تیزی اور صورت کے ساتھ گرزستان متلاشی بے اولادوں، پانیوں سے ابھرتی پیاسی تشنگی سے بھی زیادہ ہولناک و بدتر کرتے جاؤ۔ یہ استبداد کی اولاد ہیں۔ ان رابوں سے خالی راب خانوں کی طرح اداس اور افسردہ کرتے چلے جاؤ۔ آنیوں کے حریف میرے ساتھیوں، اپنے مد مقابل کو دشتے جنون میں پشمردہ بداماں کر کے رکھ دو۔ شب کے انتظار میں بھاگتا یہ دن دیکھے کہ تم لوگ ان کے جسم میں کتنے سوراخ کرتے ہو اور کتنا لو بہاتے ہو، اور ان کے جسم میں چنگاریاں بن کر حلول کر گئے ہو۔ شعلے اگلتے آتش کی طرح آگے بڑھو، ان کے دلوں میں حزیمت کی راکھ بھر دو، اور طلسم کا دہرت میں روشنی کی کرنیں بن کر ان ظلمت کی سیڑھیوں پر لا کھڑا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، قسم کعبہ کے رب کی، اگر تم اپنے پورے خلوص اور اپنی پوری جاذبیت سے اپنے خدا واد کو اپنا مددگار خیال کرتے ہوئے سرفروشانہ انداز میں حملہ آور ہو تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تھوڑی دیر تک فتح اور فوزمندی تمہارے قدم چومے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد باربروسا خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے جو الفاظ اور جملے کہے تھے، ان کے جواب میں ان کے ملا اور لشکروں کے اندر ایک آگ سی بھڑک اٹھی تھی، اور وہ پربتوں سے اترتی کور کی طرح دشمن پر چھاتے ہوئے ان کے دلوں کے اندر لامتنائی سراغ کر رہے تھے۔ ان کی سماعت میں شکستوں کے جلتے لمحے اور کرنوں کا بے نوا کرب ڈالنے لگے تھے۔ ان کی آنکھوں میں قطرہ قطرہ زہر ٹپکاتا خوف انہوں نے بھر کر رکھ دیا تھا۔ کھلے سمندر میں اندریا، دوریا اور ہوکل کو خیر الدین باربروسا، ترگوت، حسن کرسو، کاکات، صالح، سنیان اور حسن کے مقابلے میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اپنے بچے کچھ لشکر کو محفوظ کرنے کے لیے دوریا اور ہوکل دونوں بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس بھاگ دوڑ میں جہاں خیر الدین باربروسا اور ان کے ساتھیوں نے ان کا کچھ قتل عام بھی کیا، بلکہ ان کے جہازوں اور کشتیوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح کھلے سمندر میں اندریا، دوریا اور ہوکل دونوں کو خیر الدین باربروسا کے مقابلے میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دوریا اور ہوکل دونوں ہی خیال کر رہے تھے کہ وہ خیر الدین اور اس کے سالاروں سے جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت انہیں انتہا کی حیرت ہوئی جب کھلے سمندر کے اندر انہیں احساس ہوا کہ خیر الدین باربروسا بڑی تیزی سے ان کے تعاقب میں لگا ہوا ہے۔ اس کی چھوٹی بڑی کشتیاں بڑے جہازوں کے آس پاس بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہی تھیں۔ دوریا اور ہوکل خوفزدہ ہو گئی۔ انہوں نے سمندر کے اندر اپنا رخ بدل لیا۔ اس طرح وہ یہ جاننا چاہتے تھے
کہ باربروسا اپنے ملاؤں کے ساتھ ان کے تعاقب میں لگا ہوا تھا یا وہ کسی اور کا رخ کر رہا تھا۔ جب انہوں نے اپنا رخ بدلا تو انہیں کچھ سکون ہوا، اس لیے کہ خیر الدین باربروسا اور ان کے ساتھ ہی ان کے تعاقب میں نہیں آئے تھے۔ وہ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ اٹلی کا رخ کر رہے تھے۔ ابنائے خینا سے گزرا جہاں ہمیشہ مد و جزر رہتے ہیں۔ اس نے سب سے پہلے اٹلی شہر کو اپنا ہدف بنایا۔ شہر پر وہ حملہ آور ہوا۔ شہر کے اندر جو محافظ لشکر تھا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شہر کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ شہر کی ساری دولت سمیٹ کر اپنے بحری بیڑے میں منتقل کر دی۔ اس کے بعد اس نے اٹلی میں مزید پیش قدمی کی اور اپنی صرف 18 کشتیوں سے اٹلی کے ایک اور شہر جگراجت پر حملہ آور ہوا۔ ان 18 کشتیوں نے ساحلی شہر میں تباہی مچا دی۔ اس کو جو کچھ ملا اس نے اپنی جنگی کشتیوں میں منتقل کر دیا۔ اس کے بعد وہ اطالیہ ساحل پر دور تک جہاں موقع ملا اترتا اور دھاوا بولتا چلا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ اٹلی کے ساحل پر بلا روک ٹوک یلغار کرتا ہوا، شہروں کو لوٹتا ہوا اور تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلتا سمندر کے طوفان کی طرح اپنے سامنے آنے والی ہر قوت کو رونتا ہوا اٹلی کے شہر فوندی جا پہنچا۔ یہاں اس نے راتوں رات اپنے لشکر کا ایک حصہ ساحل پر اتار کر فوندی کو لوٹ لیا۔ یہاں یورپ کی حسین ترین لڑکی جولیا گونتساگا رہتی تھی۔ جولیا گونتساگا کولونا خاندان کے ایک امیر کی بیوہ اور اراگون کی بہن تھی۔ اٹلی کے عشق نگار نے اس کی حسن کی تعریف میں قصیدے بھی لکھے تھے۔ جولیا بھی اسی قدر تحسین کی مستحق تھی کیونکہ اس کا حسن و جمال اور اس کی کشش ایک مثالی حیثیت رکھتی تھی۔ کہتے ہیں فوندی پر جب باربروسا نے حملہ کیا اور یہ حملہ کیونکہ رات کے وقت تھا، جولیا کے خدام نے جب اسے مسلمانوں کے اس حملے کے خطرے سے آگاہ کیا تو اسے بس اتنا وقت ملا کہ بستر سے اٹھ کر بے زین گھوڑے پر سوار ہو گئی اور اندھیرے میں گھوڑا دوڑاتی ہوئی کہیں دور نکل گئی۔ یورپ کے بعض لکھنے والوں کا بیان ہے کہ جولیا صرف شب خوابی کا لباس پہنے ہوئے تھی۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس کے جسم پر ایک تار بھی نہ تھا۔ معلوم نہیں اصل واقعہ کیا ہے۔ اس کے ہمرکاب اس کا ایک معزز مصاحب تھا جسے بعد میں جولیا کے خاندان والوں نے قتل کر دیا، اس لیے کہ اس نے جولیا کو برہنہ حالت میں دیکھ لیا تھا۔ خیر الدین باربروسا کے اٹلی پر حملے اور اس کے کئی شہروں کو تباہ اور برباد کر لینے سے یورپ کے اندر ایک ہلچل مچ گئی۔ شاہی درباروں میں لوگ مشتعل ہو گئے تھے۔ یورپ والوں کا کہنا تھا کہ اٹلی پر حملہ کر کے خیر الدین نے ایک طرح سے یورپ والوں کے کان پکڑ کر کھینچ لیے ہیں۔ جب تک اہل یورپ اٹلی پہنچتے اس وقت تک باربروسا اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ مختلف ممالک نے جب اپنے بحری بیڑے رومت القبرا کی رکھوالی کے لیے روانہ کیے تھے تب تک خیر الدین باربروسا اپنا کام مکمل کر چکا تھا اور رپوش ہو گیا تھا۔ پھر اپنے جنگی جہازوں اور کشتیوں سمیت بڑی تیزی سے واپس افریقہ کا سفر کر رہا تھا۔ دوبارہ وہ اس جگہ آیا جہاں اس نے ہوکل کو شکست دی تھی۔ یہ رات کا وقت تھا۔ وقت گزارنے کے لیے وہ سمندر کے کنارے سرگرداں رہا۔ شاید وہ رات کے وقت کسی اور انتہائی اہم مہم کی ابتدا کرنا چاہتا تھا۔ دوسری جانب افریقہ ہسپانیہ والوں کا حاکم اور سالار بھی حالات کا جائزہ بڑی گہری نگاہ سے لے رہا تھا۔ اسے دوریا اور ہوکل کے باربروسا کے خلاف سمندر میں اترنے کی اطلاع ہو گئی تھی اور وہ پر امید تھا کہ جتنا بڑا بحری بیڑا اندریا اور دوریا لے کر آیا تھا اس کا مقابلہ کرنا خیر الدین باربروسا کے بس کی بات نہیں۔ لہٰذا اسے 100% یقین تھا کہ دوریا کے ہاتھوں خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کی شکست یقینی ہے۔ لیکن جب رات کے وقت اسے یہ خبر پہنچی کہ اسپانیہ کے بحری بیڑے کو کھلے سمندر کے اندر خیر الدین باربروسا نے بدترین شکست دی ہے اور اسپانیہ کے بحری جہازوں اور کشتیوں پر بھی اس نے قبضہ کر لیا ہے، اور تب مونکیڈ کے پاؤں تلے سے ایک دفعہ زمین کھسک کر رہ گئی تھی۔ وہ بونچال اور زلزلے کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ امید بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنے بڑے بحری بیڑے کو خیر الدین باربروسا شکست سے دوچار کر دے گا۔ اس رات خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں نے ایک اور کام کر دکھایا۔ شام سے پہلے انہوں نے اندریا دوریا اور ہوکل کو بدترین شکست دے کر ان دونوں کا تعاقب کیا، پھر سمندر کے اندر سرگرداں رہتے ہوئے وقت گزارتے رہے۔ رات جب گہری ہو گئی تو طوفانی انداز میں وہ ساحل کی طرف بڑھے تھے۔ اپنے مسکن واپس آنے کی بجائے باربروسا نے ٹیونس کا رخ کیا تھا۔ آدھی رات کے قریب اپنے بحری بیڑے کو ساحل پر لنگر اندوز کیا، پھر اس نے ٹیونس کے حکمران مولائے حسن پر شب خون مارا۔ یہ ایسا شب خون تھا جسے مولائے حسن برداشت نہ کر سکا۔ ٹیونس کا حکمران جس نے ہر وقت اسپانیہ والوں کا ساتھ دیا تھا
رات کے وقت اس حملے نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی حملہ آوروں کو روکے، جوابی کارروائی کرے، لیکن جب اسے اور اس کے ساتھیوں کو یہ خبر ہوئی کہ ان پر شب خون مارنے والا خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھی ہیں، تب حسن کے تحت جو لشکری کام کر رہے تھے وہ بد دل ہو گئی اور بہت سے رات کی تاریکی میں اپنی جانیں بچانے کے لیے باغ کھڑے ہوئے۔ جنہوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی ان کا خیر الدین باربروسا اور ان کے ملاؤں نے خاتمہ کر دیا تھا۔ ٹیونش کا حکمران اپنی جان بچا کر فرار اور رپوش ہو گیا تھا۔ کسی کو کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ کدھر گیا۔ تاہم صبح کا سورج جب طلوع ہوا تب اس نے دیکھا کہ ٹیونش پر خیر الدین باربروسا کا قبضہ ہو چکا تھا اور دوپہر تک یہ خبر مونکیٹ تک بھی پہنچ چکی تھی۔ مونکیٹ پہلے ہی کھلے سمندر میں ہسپانیہ کے بحری بیڑے کی شکست پر پریشان اور فکر مند تھا، اور جب اسے اس کے طلائیہ گروں نے یہ اطلاع دی کہ رات کے وقت خیر الدین باربروسا نے ٹیونش پر شب خون مارا اور ٹیونش کے لشکر کو تحقیق کر کے ٹیونش پر قبضہ کر لیا ہے اور ٹیونش کے بادشاہ حسن کا بھی کوئی پتہ نہیں وہ کدھر چلا گیا ہے، تب اس خبر نے ایک طرح سے مونکیٹ کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔